الرحیم والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود والقہقہۃ اور کھلکھلا کر ہنسنا فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود ہر رکوع اور سجدہ والی نماز میں، ہر رکوع اور سجدہ والی نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا، قہقہ لگا کر ہنسنا۔ کیا مطلب ہے؟ نواقض وضو کا بیان چل رہا ہے کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑتی ہیں، نواقض وضو کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسے، کھلکھلا کر ہنسے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر رکوع اور سجدہ والی نماز میں کھلکھلا کر ہنسنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ لیکن اس میں تین چیزیں ہیں، ایک قہقہا ہے، ایک ضحک ہے، ایک تبسم ہے۔ ایک قہقہا ہے اور ایک ضحک ہے اور ایک تبسم ہے۔ قہقہا کس کو کہتے ہیں؟ قہقہا کہتے ہیں ایسی ہنسی جس کی آواز کو آدمی خود بھی سن سکے اور پاس والا بھی سن سکے اور منہ خوب کھل جائے۔ قہقہا کہتے ہیں ایسی ہنسی جس کی آواز کو آدمی خود بھی سن سکے، دوسرا بھی سن سکے اور منہ خوب کھل جائے، یہ قہقہا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ قہقہ لگا کر ہنسنا رکوع اور سجدہ والی نماز کے اندر یہ مبطل صلاۃ ہے اور ناقض وضو بھی ہے۔ یہ وضو کو بھی توڑ دیتے، یہ ہنسی وضو کو بھی توڑ دیتی ہے اور اس سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے ضحک۔ ضحک کہتے ہیں ایسی ہنسی جس کی آواز کو خود آدمی سن سکے، پاس والا نہ سن سکے، البتہ منہ کھل کر دانت ظاہر ہو جائیں، منہ کھل کر دانت ظاہر ہو جائے، دانتوں کی سفیدی اور چمک ظاہر ہو جائے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ کہ آدمی خود تو سن رہا ہے لیکن دوسرا پاس والا نہیں سن رہا ہے، تو اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، یہ ضحک مبطل صلاۃ تو ہے لیکن ناقض وضو، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، البتہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس کا حکم ہے ضحک کا۔ اور تبسم کہتے ہیں مسکرانا، اس انداز سے مسکرانا، کیونکہ مسکرانا جو ہوتا ہے، مسکراہٹ جو ہوتی ہے، نہ تو خود آدمی کو پتہ چلتا ہے اور نہ پاس والے کو پتہ چلتا ہے، نہیں آواز نہیں آئے گی تبسم کے اندر۔ جیسے دانتوں کی تھوڑی سی سفیدی کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس کو مسکرانا کہتے ہیں، مسکرانا کہتے ہیں۔ جس کی آواز نہ خود سن سکے اور نہ پاس والا سن سکے، اس کو مسکرانا کہتے ہیں، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تبسم سے نہ تو نماز باطل ہوتی ہے اور نہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہنسنے کی تین قسمیں ہیں، ایک قہقہ، ضحک، تبسم۔ قہقہ کہتے ہیں کہ پاس والا بھی سن سکے، خود بھی سنے، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مبطل صلاۃ ہے اور ناقض وضو ہے۔ اور ضحک یہ ہے کہ خود آدمی تو سن رہا ہے اس ہنسی کی آواز، البتہ پاس والا نہیں سن رہا ہے، اس کا حکم یہ ہے یہ مبطل صلاۃ تو ہے البتہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے تبسم، یعنی اس انداز سے مسکرانا، اس انداز سے ہنسی کی ایسی آواز جس کو نہ خود سن سکے اور نہ پاس والا سن سکے۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ نہ تو مبطل صلاۃ ہے اور نہ ناقض وضو میں سے ہے۔ اور قہقہ اور کھلکھلا کر ہنسنا ہر رکوع اور سجدہ والی نماز کے اندر، اس میں بھی دو قول ہیں۔ پہلا قول کس کا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر بالغ عاقل آدمی کا رکوع سجدہ والی نماز کے اندر کھلکھلا کر ہنسنا، ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کہ عاقل بالغ آدمی، عاقل بالغ نمازی نماز کے اندر اگر کھلکھلا کر ہنسے تو ان کا کھلکھلا کر ہنسنا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ قہقہ لگا کر
کہا یہ تو عربی لفظ ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کھلکھلا کر ہنسنا. لیکن احناف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قہقہ لگانے سے یعنی کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی. ان کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل علیہم الرحمہ، ان تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان تینوں اماموں کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو بھائی، وضو جو ٹوٹتا ہے وہ خروج نجاست کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. جب کسی نجاست کا خروج ہو جائے گا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قہقہ کے اندر خروج نجاست نہیں پایا جاتا ہے. قہقہ کے اندر خروج نجاست نہیں پایا جاتا ہے، لہذا جب قہقہ کے اندر خروج نجاست نہیں پایا جاتا ہے تو کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایک دلیل. دوسری دلیل ان کی یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الضحک ينقض الصلاۃ ولا ينقض الوضوء. الضحک ينقض الصلاۃ ولا ينقض الوضوء. ضحک کا ترجمہ کریں گے ہنسنا. ہنسنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے اور وضو کو نہیں توڑتا ہے. لہذا اب اگر کوئی آدمی جو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ہنسے گا تو نماز تو باطل ہو جائے گی، البتہ یہ کھلکھلا کر ہنسنا، یہ ہنسنا جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے. اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی ہے کہ وہ کھلکھلا کر ہنسے یا کھلکھلا کر نہ ہنسے، یا مسکرائے یا ضحک کرے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مطلقاً ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کی دلیل ہے. یہاں سے جواب کیا ہے؟ یہاں سے جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھو، پہلی دلیل آپ نے یہ کہا کہ قہقہ کے اندر خروج نجاست نہیں پایا جاتا ہے، لہذا خروج نجاست ہی ناقض وضو ہے. جب خروج نجاست نہیں پایا گیا تو ناقض وضو نہیں ہوگا. یہ آپ نے قیاس کیا ہے. تو ہم ان کو یہ جواب دیں گے کہ بھائی دیکھو، قہقہ کے ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں، کھلکھلا کر ہنسنے سے ناقض وضو ہونے کے سلسلے میں تقریباً 6 صحابہ سے ایسی احادیث مروی ہے جو حدیث مرفوع ہے، احادیث صریحہ مرفوعہ منقول ہے کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا جب 6 صحابہ سے حدیث منقول ہے کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اب ان حدیثوں کے مقابلے میں قیاس کو ترک کیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی قہقہ کے اندر جو ہے خروج نجاست نہیں پایا جاتا لہذا یہ ناقض وضو نہیں، یہ نہیں کہا جائے گا. یہ تو قیاس کیا آپ نے، عقل سے کام لیا آپ نے. لہذا قہقہ جو ہے یہ ناقض وضو ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے اور 6 صحابہ سے روایت منقول ہیں، مرفوعاً منقول ہیں کہ کھلکھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو اللہ کے نبی نے فرمایا الضحک ينقض الصلاۃ ولا ينقض الوضوء، ضحک جو ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے اور وضو کو نہیں توڑتا ہے، اس ضحک سے مراد ہے قہقہ کے علاوہ جو ضحک ہوگا. اس ضحک سے مراد ہے وہ ہنسنا جو کھلکھلا کر ہنسنے کے علاوہ ہو، اور کھلکھلا کر ہنسنے کے علاوہ جو ہنسنا ہوتا ہے وہ تو یا تو ضحک ہوتا ہے یا تو تبسم ہوتا ہے. اور اگر ضحک ہوگا تو نماز تو باطل ہو جائے گی، البتہ وضو برقرار رہے گا. اور اگر وہ ضحک سے مراد ہوگا تبسم تو نہ تو وضو باطل ہو جائے گا اور نہ تو نماز باطل ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے جس حدیث کے اندر فرمایا کہ ضحک سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس ضحک سے مراد ہے جو قہقہ کے علاوہ کوئی دوسرا ضحک ہو، چاہے وہ حقیقتاً میں ضحک ہو جس کا حکم ابھی میں نے بتا دیا، یا وہ تبسم ہو. لہذا اس حدیث کے اندر وہ ہنسی مراد نہیں ہے کہ جس ہنسی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ وہ ہنسی مراد ہے کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور وہ ہنسی یا تو ضحک ہے اور یا تو تبسم ہے. آگے سے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھوا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے. دوران نماز جو ہے ایک کم نظر صحابی کا گزر ہو گیا جن کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، اور سامنے سے گھڑا آ گیا تو وہ صحابی جو اس گھڑے کے اندر دھڑام کر کے گر گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان صحابہ میں سے کچھ صحابی نے زور زور سے ہنسا.
تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا کہ جن لوگوں نے کھلکھلا کر ہنسا ہے، زور سے ہنسا ہے، وہ نماز بھی دوبارہ پڑھیں گے اور وضو بھی دوبارہ کریں گے، اور جنہوں نے مسکرایا ہے ان پر کوئی کسی چیز کا ارادہ نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو صحابی گر گیا اور کچھ صحابہ نے کھلکھلا کر ہنسا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی جنہوں نے کھلکھلا کر ہنسا ہے وہ نماز کا بھی اعادہ کریں گے، وضو کا بھی اعادہ کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ قہقہ لگانا یہ نماز کے اندر جو ہے ناقض وضو ہے اور مبطل صلاۃ بھی ہے۔ اور فتویٰ جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے کہ قہقہ لگانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں والقہقہۃ، اور قہقہ کھلکھلا کر ہنسنا، فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر۔ نواقض وضو کا بیان چل رہا تھا، یہ مکمل ہو گئے۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ غسل کے فرائض کو بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ غسل کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا جو ہے کلی کرنا، اور دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا فرض جو ہے وہ تمام بدن پر کیا کرنا ہے؟ پانی بہانا ہے۔ آج اتنا ہی۔